بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاریخ سے رائے چینل میں خوش آمدید۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کیوں تشریف لے گئے تھے۔ یہ ویڈیو بہت اہم ہے، کائنڈلی اسے آخر تک دیکھیں، لائک کریں، دوستوں سے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلتے ہیں ویڈیو کے آغاز کی طرف۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر تابعین اور مقتدائے اربعین میں سے ہوئے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اویس احسان و مہربانی کے اعتبار سے بہترین تابعین میں سے ہیں، اور جس کی توصیف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیں، ان کی تعریف دوسرا کوئی کیا کر سکتا ہے۔ بعض اوقات حضور سید عالم یمن کی جانب اپنا رخ انور فرمایا کرتے تھے کہ میں یمن کی جانب سے رحمت کی ہوا آتی ہوئی محسوس کرتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روز محشر 70,000 ملائکہ کے جلوہ میں، جو کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ ہوں گے، اویس کو جنت میں داخل کیا جائے گا تاکہ مخلوق ان کو شناخت نہ کر سکے سوائے اس شخص کے جس کو اللہ ان کے دیدار سے مشرف کرنا چاہے، اس لیے کہ آپ نے خلوت نشین ہو کر اور مخلوق سے روپوشی اختیار کر کے محض اس لیے عبادت و ریاضت اختیار کی کہ دنیا آپ کو برگزیدہ تصور نہ کرے، اور اسی مصلحت کے پیش نظر روز حشر آپ کی پردہ داری قائم رکھی جائے گی۔ حضور اقدس و اجمل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے ایک ایسا شخص ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیہ اور مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے برابر گنہگاروں کو بخش دیا جائے گا۔ ربیہ اور مضر دو قبیلے ہیں جن میں بکثرت بھیڑیں پائی جاتی تھیں، اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون شخص ہے اور کہاں مقیم ہے، تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ کے اصرار کے بعد فرمایا کہ وہ اویس کرنی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی دریافت کیا کہ کیا وہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں؟ آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی نہیں، لیکن چشم ظاہری کی بجائے چشم باطنی سے اس کو میرے دیدار کی سعادت حاصل ہے، اور مجھ تک نہ پہنچنے کی دو وجوہات ہیں۔ اول غلبہ حال، دوم تعظیم شریعت، کیونکہ اس کی والدہ مومنہ بھی ہیں اور ضعیف اور نابینا بھی، اور اویس شتربانی کے ذریعے ان کی معاش حاصل کرتا ہے۔ پھر جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا ہم ان سے شرف نیاز حاصل کر سکتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، البتہ عمر اور علی سے ان کی ملاقات ہوگی، اور ان کی شناخت یہ ہے کہ پورے جسم پر بال ہیں اور ہتھیلی کے بائیں پہلو پر ایک ورم کے مساوی سفید رنگ کا داغ ہے، لیکن وہ برس کا داغ نہیں۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، لہٰذا جب ان سے ملاقات ہو تو میرا سلام پہنچانے کے بعد میری امت کے لیے دعا کرنے کا پیغام بھی دے دینا۔ پھر جب صحابہ نے عرض کیا کہ آپ کے پیراہن کا حقدار کون ہے، یعنی آپ کے جبہ مبارک، آپ کے لباس انور کا حقدار کون ہے، تو آپ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اویس کرنی۔ اللہ اکبر۔ خلافت راشدہ کے دور میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے اور اہل یمن سے ان کا پتہ معلوم کیا، تو کسی نے کہا کہ میں ان سے پوری طرح تو واقف نہیں، البتہ ایک دیوانہ آبادی سے دور عرفہ کی وادی میں اونٹ چرایا کرتا ہے، اور خشک روٹی اس کی غذا ہے، لوگوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر خود روتا ہے اور روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر خود ہنستا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں مشغول ہیں اور ملائکہ ان کے اونٹ چرا رہے ہیں۔ فراغت نماز کے بعد جب ان کا نام دریافت کیا گیا تو جواب دیا عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اپنا اصلی نام بتائیے۔ آپ نے جواب دیا اویس۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا ہاتھ دکھائیے۔ انہوں نے جب ہاتھ دکھایا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ علامات دیکھ کر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دست بوسی کی اور حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک پیش کرتے ہوئے سلام پہنچا کر امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعا کرنے کا پیغام بھی دیا۔ یہ سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ آپ خوب اچھی طرح دیکھ بھال فرما لیں، شاید وہ کوئی دوسرا فرد ہو جس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی فرمائی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس علامت کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشاندہی فرمائی ہے وہ آپ میں موجود ہے۔ یہ سن کر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے عمر، تمہاری دعا مجھ سے زیادہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تو دعا کرتا ہی رہتا ہوں، البتہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پوری کرنی چاہیے۔ چنانچہ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک کچھ فاصلے پر لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا رب، جب تک تو میری سفارش پر امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت نہ کر دے گا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس ہرگز نہیں پہنوں گا، کیونکہ تیرے نبی نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے۔ چنانچہ ندائے غیبی آئی کہ ہم نے تیری سفارش پر کچھ افراد کی مغفرت فرما دی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کیا کہ پوری امت کی مغفرت فرما دیجئے۔ جواب ملا کہ ہم نے 1000 افراد کی بخشش کر دی۔ اسی طرح آپ مشغول دعا تھے کہ حضرت عمر اور حضرت علی آپ کے پاس پہنچ گئے، اور جب آپ نے سوال کیا کہ آپ دونوں حضرات کیوں آ گئے، میں تو جب تک پوری امت کی مغفرت نہ کروا لیتا اس وقت تک یہ لباس کبھی نہ پہنتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ایسے کمبل کے لباس میں دیکھا جس کے نیچے تونگری کے ہزاروں عالم پوشیدہ تھے۔ یہ دیکھ کر آپ کے قلب میں خلافت سے دستبرداری کی خواہش بیدار ہوئی اور فرمایا کہ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو روٹی کے ایک ٹکڑے کے معاوضہ میں مجھ سے خلافت خرید لے؟ یہ سن کر حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کوئی بیوقوف شخص ہی خرید سکتا ہے۔ جب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک زیبتن کر لیا اور فرمایا کہ میری سفارش پر بنو ربیہ اور بنو مضر کی بھیڑوں کے بالوں کے مساوی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی مغفرت فرما دی ہے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیارت نہ کرنے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ اگر آپ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہوئے ہیں تو بتائیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھویں کشادہ تھیں یا گھنی، لیکن دونوں صحابہ اس جواب سے معذور رہے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ احباب نبی میں سے ہیں تو یہ بھی بتائیے کہ جنگ احد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون سا دانت مبارک شہید ہوا تھا، اور آپ نے اتباع نبوی میں اپنے تمام دانت کیوں نہ توڑ ڈالے؟ یہ کہہ کر اپنے تمام ٹوٹے ہوئے دانت دکھا کر کہا کہ جب دانت مبارک شہید ہوا تو میں نے اپنا ایک دانت توڑ ڈالا، پھر خیال آیا کہ شاید کوئی دوسرا دانت شہید ہوا ہو۔ اسی طرح ایک ایک کر کے جب تمام دانت توڑ ڈالے اس وقت مجھے سکون نصیب ہوا۔ یہ دیکھ کر دونوں صحابہ یعنی حضرت عمر اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر رکت طاری ہو گئی، اور یہ اندازہ ہو گیا کہ پاس ادب کا حق یہی ہوتا ہے۔ گو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف نہ ہو سکے، لیکن اتباع رسالت کا مکمل حق ادا کر کے دنیا کو درس ادب دیتے ہوئے رخصت ہو گئے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک غزوہ احد میں شہید ہوا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تڑپتے ہوئے اپنے تمام کے تمام دندان حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، یاد اور درد میں ایک ایک کر کر توڑ ڈالے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لیے دعا کی درخواست کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نماز میں یہ دعا کیا کرتا ہوں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما، اور اگر تم ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو تمہیں سرخروئی حاصل ہوگی، ورنہ میری دعا بے سود ہو کر رہ جائے گی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کرنے کے لیے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تو حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر، اگر تم خدا شناس ہو تو اس سے زیادہ افضل اور کوئی وصیت نہیں کہ تم خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ پہچانو۔ پھر پوچھا کہ اے عمر،
کہ اللہ تعالیٰ تم کو پہچانتا ہے؟ حضرت عمر جواب دینے لگے ہاں۔ اس پر حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بس خدا کے علاوہ تمہیں کوئی نہ پہچانے، یہی تمہارے لیے افضل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استدعا کی کہ آپ کچھ دیر اسی جگہ قیام فرمائیں، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی جیب سے 2 درہم نکال کر دکھاتے ہوئے کہا کہ یہ اونٹ چرانے کا معاوضہ ہے، اور اگر آپ یہ ضمانت دیں کہ یہ درہم ختم ہونے سے پہلے پہلے میری موت نہیں آئے گی تو پھر یقیناً آپ کا جو جی چاہے عنایت فرما دیں، ورنہ یہ 2 درہم میرے لیے بہت کافی ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہاں تک پہنچنے میں آپ حضرات کو جو اذیت ہوئی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، اور اب آپ دونوں واپس ہو جائیں کیونکہ روز حشر قریب ہے اور میں زاد آخرت کی فکر میں لگا ہوا ہوں۔ پھر ان دونوں صحابہ کی واپسی کے بعد جب لوگوں کے قلوب میں حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت جاگزی ہوئی اور مجمع لگنے لگا تو آپ گھبرا کر کوفہ میں سکونت پذیر ہو گئے، اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی صرف حرم بن حبان کے علاوہ کسی دوسرے شخص نے آپ کو نہیں دیکھا، کیونکہ جب سے حرم بن حبان نے آپ کی شفاعت کا واقعہ سنا تھا، اشتیاق زیارت میں تلاش کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حرم بن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی زیادہ وقت نہیں دیا اور چند نصیحتیں کر کے انہیں واپس لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ ایک جنگ میں بھی شریک ہوئے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کی خبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو پہلے ہی دے چکے تھے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بارے میں 2 اقوال ملتے ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ آپ نے شہادت پائی، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ایک بیماری کی وجہ سے ہوا تھا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی، ان کا نام، ان کا مقام، ان کا مرتبہ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت بلند ہے، اور آپ بلا شبہ عاشقوں کے امام، متقیوں کے پیر و پیشوا ہیں اور خواجہ خواجگان طریقت عالم بھی ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔